مدینے جو اس جگہ پر مقیم ہے، الحمدللہ اس سے پہلے ماہ محرم میں مجالس کا اہتمام کیا گیا، عاشورہ کے مناسبت سے یہاں پر نوخوانی اور ماتم کا انعقاد کیا گیا، اور پھر 40 دن کے بعد 20 صفر کو پھر سے عزاداران امام حسین کے دل میں یہ ولولہ پیدا ہوا اور
ہم سب نے مل کر اس عظیم دن کو منانے کا اہتمام کیا، حالانکہ ہمارے اپنے قصبے میں ہم سب جانتے ہیں کہ عاشورہ اور اربعین بڑے زور و شور کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، لیکن ہم اس غفلت میں نہ رہے اور اس دن کی مناسبت سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آج ہم سب یہاں پر جمع ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جس حدیث کا ذکر ہوا ہے کافی مشہور و معروف حدیث ہے، اور ہر علماء و ذاکر خاص کر کے اربعین کی مناسبت سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آج کے اس مجلس میں بھی بندہ حکیم نے اسی حدیث کو اپنا موضوع بنایا ہے، لیکن اس حدیث کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے آج سے 2 دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی بزرگ جید عالم آیت اللہ حسن زادہ عامری کا انتقال ہوا ہے، اور آج کے دور کے علماء میں بہت ہی اونچے مقام اور معرفت رکھنے والے علماء میں ان کا ذکر ہوتا ہے، مرجع تقلید بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں فلسفے کے ماہر، عربک لٹریچر میں بہت ہی زیادہ اتھارٹی رکھنے والے عالم، پرشین لٹریچر میں، فارسی زبان میں، ادب میں کافی مہارت، ساتھ ساتھ میں ریاضیات، میتھمیٹکس میں کافی مہارت رکھتے تھے، فلکیات میں، اسٹرانومیکل سٹڈیز میں ان کی کافی دلچسپی تھی اور بہت سارے کام کیا، لیکن خاص طور پر قرآن کے تعلق سے، قرآن کے تفسیر کے تعلق سے اور قرآنی مضامین کو اس دور میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے کتابی شکل میں، تصنیفات کی شکل میں طلاب کرام کو، عام انسانوں کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، تو ان کے روح کے شاد کے لیے اس مجلس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ اس مجلس کا ثواب ان تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ان موضوع کے اوپر کافی ان کو دسترس ہے۔ آقا حسن زادہ عامری سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں اپنے باطن کو کیسے پہچانوں؟ ہمارا ایک ظاہر ہے، ہمارا ایک باطن ہے۔ ظاہری طور پر ہم سر سے پیر تک ایک جسم، ایک مادے کے ذریعے لوگوں کے سامنے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کسی دوست کو پہچاننا ہے یا اپنے رشتہ دار کو پہچاننا ہے یا کسی بھی شخص کو پہچاننا ہے تو اس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہ مادی طریقہ ہے، مٹیریلسٹک طریقہ ہے۔ یا تو ہم اس کے چہرے سے پہچانیں گے، اگر کوئی نابینا ہے، چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے تو آواز سے پہچانتے ہیں۔ کچھ لوگ احساسات سے بھی ایک دوسرے کی پہچان کر پاتے ہیں۔ تو اس شخص نے آغا سے سوال کیا کہ میں اپنے باطن کو کیسا پہچانوں، جو میرا برزخی چہرہ ہے، حقیقی چہرہ ہے، جو میرا روحی چہرہ ہے، اس کی نشاندہی کیسے کروں، کیسے پتہ چلے گا میرا حقیقت کیا ہے؟ اور بار بار اس طرح کے بیانات موجود ہیں، جس میں ابو حمزہ سمالی نے حج کے دوران
امام زین العابدین سے کہا یا امام دیکھیے کتنا بڑا مجمع ہے، کتنے حاجی آئے ہیں۔ تو ابو حمزہ سمانی نے جب یہ بات فخر اور مباحت کیا ہے کہ آج اس سال کے حج میں ہزاروں حاجی آئے ہوئے ہیں، تو امام زین العابدین نے سوال کیا، جواب دیا کہ مجھے بہت ہی کم حاجی دکھ رہے۔ ابو حمزہ سمانی پریشان ہو گئے، اتنے حاجی طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، عرفہ اور منا میں موجود ہے۔ تو امام نے کہا اگر تم حقیقی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں خبر ہوگا کہ حاجی کتنے ہیں، اور دوسرے شکل میں حاجی بن کر کتنے لوگ یہاں پر حج کے لیے آئے ہوئے۔ امام نے اپنے دونوں انگلی کا اشارہ کیا اور ابو حمزہ سمالی سے کہا ان دونوں انگلی کے بیچ میں سے دیکھو۔ جب ابو حمزہ سمالی نے دیکھا تو مشکل سے کچھ انسان خانہ کعبہ کے اندر دکھائی دے، باقی جو بھی دکھ رہا ہے کوئی کتے کی شکل کا ہے، کوئی خنزیر کے شکل کا ہے، مختلف جانوروں کے شکل میں انسان جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو یہ ہر انسان کا ایک برزخی چہرہ ہوتا ہے، حقیقی چہرہ ہوتا ہے، ظاہر میں وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ لیکن جب آغا حسن زادہ عملی سے یہ سوال کیا تو بہترین طریقے سے آغا حسن زادہ عملی نے انسان کو 5 قسموں میں تقسیم کی۔ اس شخص کو کہا کہ 5 قسم کے انسان ہیں جس کا حقیقی چہرہ جو ہے اس کو آپ کلاسیفائی کر سکتے ہو 5 کیریکٹرسٹکس میں، 5 خصوصیات میں۔ پہلا خصوصیات کسی بھی چہرے کی حقیقی پہچان وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک جانور ہوگا، جس کو اردو میں چوپایا بھی کہتے ہیں، جانور، اینیمل۔ جیسا ایک جانور ہوتا ہے اسی طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے پہلا شکل۔ دوسرا شکل ہے انسان کا درندہ، جس کو ہم لوگ انگریزی میں کہیں گے بیسٹ۔ یہ دوسرا شکل ہے، ایک جانور ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جانور درندہ ہو۔ تیسرا شکل جو انسان کا ہوتا ہے وہ ہے شیطان کا شکل۔ جانور اور درندے سے بڑھنے کے بعد اس کی حقیقی شکل جو ہے، اس کا حقیقی چہرہ جو ہوگا وہ ایک شیطان کا چہرہ ہوگا۔ چوتھا، وہ انسان یا اس کی حقیقت جو ہے وہ ایک فرشتے کے مانند ہوگا، ایک ملک کے مانند ہوگا۔ اور 5ویں درجے پہ انسان کا حقیقی شکل جو ہے وہ انسان ہوگا جو 5ویں درجے پہ آتا ہے۔ تو حسن زادہ عملی اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صرف اپنے کھانے پینے اور شہوت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حقیقت جو ہے وہ ایک جانور کی طرح ہے، ایک اینیمل کی طرح ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک جانور میں بھی بھوک ہوتا ہے، ایک جانور میں بھی پیاس ہوتا ہے۔ ہم ہر جانور کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تو اس کی بھوک ایک صفت ہے، اپنے کھانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جب اسے پیاس لگتا ہے تو وہ پانی کی تلاش میں چلا جاتا ہے، اور جب اسے شہوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سیکشل انسٹنکٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنے شہوت کو پورا کرنے کا طریقہ ڈھونڈتا ہے۔ اگر انسان صرف اور صرف اپنے کھانے تک، اپنے پینے تک اور اپنے شہوت کو پورا کرنے تک ہی زندگی گزارے اور اس کا زندگی کا طور طریقہ، اٹھنا بیٹھنا سہن کرنا صرف انہی 3 چیزوں کے مطلب ہو یا مقصد اس کا یہی ہو، اس کا آبجیکٹو یہی ہو، تو وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ایک جانور ہے۔ تو پہلا قسم اگر یہ صفات پایا جاتا ہے انسان کے اندر تو یقیناً انسان بھی اس جانور کے مانند ہے
جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور ان 3 مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ان 3 مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس نہ کوئی قانون ہے، اس کے پاس نہ کوئی اصول ہے، نہ اس کے پاس کوئی طور طریقہ ہوتا ہے، نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے. دوسرا جو ہم درندہ کہتے ہیں کہ ایک جانور اس کے پاس یہ تینوں صفت ہے. اپنے ضرورت سے زیادہ گریڈ بھی موجود ہے، لالچ بھی موجود ہے. ہمارے علاقوں میں آپ دیکھیں گے کچھ جانور ایسا ہے کہ ان کی بھوک جو ہے اتنے تک محدود ہے، اس سے پورا مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کیا کرتا ہے، اس سے زیادہ نقصان پہنچانا شروع کرتا ہے، اپنے ضرورت سے زیادہ وہ نقصان پہنچاتا ہے. یہ صفت انسان کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے. اگر وہ اپنے 3 ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد اپنے ان 3 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو وہ انسان حقیقت میں ایک درندے کا شکل رکھتا ہے. اس کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ ایک درندہ ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، ہم اپنے ہی مثال لے لیں، ہماری ضروریات زندگی کتنی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر اطمینان نہیں کرتے، ہمیں کنٹینٹمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ہر وقت ہمیں یہ تمنا ہوتا ہے کہ آج میرے پاس یہ ہے، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں. اگر وہ زیادہ چیز جو ہے وہ حلال طریقے سے ہو، اسلامی طریقے سے ہو، تو اسلام اس کی کوئی ممانعت نہیں کرتا ہے. لیکن زیادہ حاصل کرنے کے لیے، کثرت کے لیے غیر اسلامی طریقہ، حرام کا طریقہ جب اپنایا جاتا ہے تو یہ تیسرا شکل جو ہے ہماری حقیقی پہچان، حقیقی چہرہ، وہ درندے کا چہرہ ہے، جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی ضروریات پر اکتفا نہ کرتے ہوئے، تسکین نہ کرتے ہوئے دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، دوسروں کا حق چھینتا ہے اور بری طریقے سے دوسروں کے مال کو ہڑپ کرتا ہے. تو یہ تیسری شکل جو بیان کی گئی ہے وہ ہے درندے کی شکل. تو آغا حسن زادہ امنی کہتے ہیں کہ یہ چہرے بھی ہے انسان کے، حقیقی چہرہ، جو ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لا یحاسب، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، وہ ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، گر کہ وہ اپنا حساب نہیں کرتا. روایت میں، احادیث میں موجود ہے کہ رات کو بستر پر جانے سے پہلے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے دن کا حساب کرے. آج کا دن اس نے کس طرح سے گزارا، کتنا اس سے گناہ سرزد ہوا. اگر اس سے گناہ سرزد ہوا ہے، کسی کی برائی کیا ہے، غیبت کیا ہے، تو رات کو نیند کے عالم میں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں موت صغریٰ بھی کہتے ہیں، جب انسان نیند میں، غفلت میں چلا جاتا ہے تو اس کو دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتا ہے. ایک لمبی نیند ہے جس کو موت کہتے ہیں، ایک چھوٹی نیند ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں استراحت کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ہم بستر پر آرام کرتے ہیں. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو رات کو آنکھیں بند ہونے سے پہلے، اس غفلت میں جانے سے پہلے خدا سے استغفار کرے. اور اگر پورے دن میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ اچھائیاں ہوئی ہے، کچھ نیکی ہوئی ہے، کچھ اچھے اعمال میں نے انجام دیا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے اس کا شکر ادا کرے، تکلیف نہ ہو. ہم سوچتے ہیں کہ کسی اور کو زندگی میں بہترین اعمال کرنا ہے، جیسے کہ نماز اگر ہم نے کثرت سے پڑھی تو ہم فرشتے کے مقام تک پہنچ جائیں گے. روزہ ہم نے کثرت سے رکھا، حج اور زکوٰۃ دیا، ہم نے صدقات دیا، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بہترین نیکی ہے، بہترین اعمال ہے، جس کے ذریعے ہم ملکی صفت کو اپنے اندر جذب کر سکتے ہیں اور ایک فرشتے کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن جتنی بھی قرآن میں تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں،
یہ جو احکام ہمیں بیان کیا گیا وہ صرف اور صرف قرآنی آیات کا 10% ہے، جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کے قوانین کو، شرائط کو، اعمال کو، خدا کی طرف عبادت جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ قرآن کے اندر آیتیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے گزارا، تو یہ ملکی صفت ہے۔ ہمارا حقیقی چہرہ جو ہے، برزخی چہرہ جو ہے، وہ ایک فرشتے کے مانند ہمیں دکھائی دے۔ پانچواں صفت جس کے بارے میں آقا ارشاد فرماتا ہے، ہمارا حقیقی چہرہ جو ہم انسان ہیں، حقیقت میں ہمارا چہرہ یہ انسانی کیا ہے؟ کس طرح سے آپ ایسے کہو گے کہ بھائی میں ایک ہیومن بینگ ہوں، میں ایک ریشنل بینگ ہوں، خدا نے مجھے عقل دیا ہے؟ وہ چہرہ سب سے اونچا چہرہ ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اپنے ضروریات زندگی کو پورا کریں گے جس طرح سے ایک جانور بھی اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ آپ کے اندر جو ضرورت شہوت ہے اس کو بھی آپ پورا کریں گے، لیکن ایک جانور کی طرح نہیں، پورے قانون کے ساتھ، پورے ضوابط کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ سے کسی کو پریشانی نہیں ہو، آپ سے کسی کو مشکلات نہیں ہو، آپ میں کسی کی طرح کوئی جھوٹ یا فریب یا منافقت نہیں ہو، دھوکہ بازی نہیں ہو۔ وہ آپ کا چوتھا شکل ہوا جو ایک فرشتے کے معنی میں، یا ہم حامل ہوں گے۔ وہ سارے صفات کو، خدا کو اس طرح سے پہچاننا، خدا کو اس طرح سے جاننا، خدا کی اس طرح سے معرفت حاصل کرنا، اگر اس مقام کو ہم حاصل کریں گے تب آقا کہتا ہے کہ آپ کی حقیقی شکل جو ہے وہ انسان کی شکل ہوگی، جس میں اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور بہترین مخلوق کا مطلب ہے۔ ایک بہترین مخلوق بننے کے بہت سارے لوازمات ہیں، بہت سارے ضروریات ہیں۔ اگر وہ چیز نہیں ہوگا، وہ بہترین مخلوق، فرشتے جو خدا کی مخلوق ہے، خدا نے فرشتوں کو بھی پیدا کر دیا، ہزاروں سال، لاکھوں سال جس کام پر ان کو مامور کیا گیا ہے اسے وہ پورا کرتے، اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، کسی بھی قسم کی سستی نہیں کرتے۔ وہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اور ایک انسان سے خدا کا جو توقع ہے کہ انسان کس طرح سے ہونا ہے، خدا کی معرفت کس طرح سے ہونا ہے، اس کے الگ الگ درجات ہیں۔ وقت کی کمی بھی ہے، ایک مختصر سی حدیث جس میں آپ کو یہ پتا چلے کہ حقیقت میں خدا کی معرفت کیا، خدا کو پہچاننا کیا۔ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، بہترین نماز میں کیسے پڑھیں؟ تو امام نے کہا اس شخص سے، تم قبلے کی طرف رخ ہو کے نماز پڑھو، تمہارا چہرہ جو ہے، تمہارا کنسنٹریشن جو ہے، تمہارا دھیان جو ہے، توجہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہ شخص ابھی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا شخص ہے، اس نے بھی یہی سوال کیا، یا امام یہ بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، ہماری نماز بہترین کیسے ہوتی؟ تو اس شخص کو امام نے جواب دیا کہ جو سجدگاہ ہے، جو تربت ہے، اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھو۔ تمہارا ذہن، تمہارا توجہ، تمہارا خیال وہ پورا کو پوری طرح سے کہاں پر ہو؟ جو سجدگاہ ہے، جو تربت ہے۔ اس کو نہیں کہا کہ قبلے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو، اس کو کہا کہ ایک چیز جو سجدگاہ ہے اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھو۔ تیسرا شخص آیا، اسی وقت امام سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ میری نماز کیسی ہو، میں نماز کس طرح سے ادا کروں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے خدا تمہیں دے۔ اس خیال سے نماز پڑھو، اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ تم نماز میں کھڑے ہو اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان بھی اپنی جگہ پہ مطمئن ہے۔ اب چوتھا شخص ہے، اس کا مقام کچھ الگ ہے۔ اس نے سوال کیا امام سے، امام مجھے بتائیے کہ میری نماز کیسے ہو، میں کس طرح سے نماز ادا کروں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا
اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے جیسے کہ تم خدا کو دیکھو، جیسے خدا تمہارے سامنے۔ ان درجات کو پانے کے لیے، بہترین انسانی شکل حاصل کرنے کے لیے، اگر ہمارا برزخی چہرہ جو ہے کل قیامت کے دن، محشر کے دن ایک انسان کی طرح ہمیں محشر میں اٹھایا جائے، یا برزخ میں ایک انسان کی طرح ہمارا برزخ گزرے، تو ہمیں ان سارے صفات کو اپنے اندر مکمل کرنا ہے، اپنے اندر اپنانا ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی آباد رہے، کامیاب رہے، اور آخرت بھی ہماری کامیاب رہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث، اس حدیث میں امام نے 5 نشانیوں کی ذکر کیا ہے جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ زندگی پڑھیں گے اور ہر ائمہ کی، تو ہر ائمہ نے اپنے حالات کے حساب سے احادیث بھی بیان کیا ہے اور دین کی تبلیغ بھی کی۔ جس امام کو جو حالات ملا اسی حساب سے امام نے دین کی تبلیغ کی، اور ہر امام کا وقت جو ہے، ان کا حالات جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد اتنی تنگی ہے، اتنی پریشانی ہے، بنی امیہ کی حکومت ہے، اور امام نے اپنا طریقہ جو ہے وہ دین کو بتانے کا، اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا، توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا جو طریقہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنایا تھا وہ منفرد تھا، صرف دعاؤں کے ذریعے۔ احادیث بہت موجود ہے، لیکن اگر آپ صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ امام نے توحید سے لے کر، نبوت سے لے کر، معاد سے لے کر، محبت اہل بیت سے، روزمرہ زندگی کے اخلاقیات سے لے کر، ہر پہلو، حلال ہو، حرام ہو، ان سب کی بہترین طریقے سے تبلیغ جو ہے وہ دعاؤں کے سلسلے میں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں کبھی موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ ہم رات بھر شبائے قدر میں، بڑے بڑے راتوں میں اعمال کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ جو لفظ میں بول رہا ہوں اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ میں اگر خدا سے ارتباط کر رہا ہوں تو کس طرح سے ارتباط کروں؟ اگر ائمہ معصومین کی یہ دعائیں نہیں ہوتی تو شاید ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا جس سے ہم خدا کے ساتھ کلام کریں، خدا کے ساتھ بات کریں، خدا کے ساتھ ارتباط کریں۔ یہ سارے تعلیم جو ہے وہ ائمہ معصومین نے ہمیں دیا ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں کافی بندشیں ہیں، کیونکہ اس وقت بنو عباس یہ جانتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلب سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو ظلم و جور کو ختم کرے اور دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے۔ اس وقت کے بادشاہ بھی پریشان تھے، اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کو پوری طرح سے ایک محاصرے میں رکھا گیا، ان کو اپنے گھر میں نہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک کنٹونمنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، عسکر کہتے ہیں کنٹونمنٹ کو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں کہیں کوئی آرمی کا ایک کنٹونمنٹ ہوتا ہے یا ان کا ایک کیمپ ہوتا ہے، محاصرہ ہوتا ہے، نہ کوئی بغیر اجازت کے اندر سے باہر آ سکتا ہے، نہ کوئی بغیر اجازت کے اندر سے باہر سے اندر جا سکتا ہے۔ ہر شخص کے اوپر پابندی، اگر کوئی باہر نکل رہا ہے اس کے اوپر بھی پابندی، کوئی اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اوپر بھی پابندی۔ ان حالات میں بھی امام نے ہمیں جو میسج دیا ہے، اور کتنا خوبصورت طریقے سے میسج دیا، اگر آپ یہ 5 نشانیاں دیکھیں گے تو صرف اس میں سے 4 نشانی یہ پرسنل ذاتی نشانیاں بیان کی گئی جو آپ کسی بھی جگہ پر انجام دے سکتے ہیں، آپ کو کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن میں 51 رکعت
نماز پڑھتا ہو مومن کی نشانی 17 رکعت واجب یا فرض نمازیں ہیں اور 34 رکعت جو ہے وہ نافلہ نماز ہے. کوئی بھی اس نماز کو کتنی بھی بندشوں میں ہوگا وہ آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ضروری نہیں ہے کہ آپ پبلک میں آ کے کریں, آپ اجتماع میں آ کے کریں, آپ انفرادی طور پر بھی اس چیز کو انجام دے سکتے ہیں. دوسری نشانی جو امام ذکر کرتے ہیں وہ ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. جو ہمارا دائیں ہاتھ ہے اس میں مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے. یہ بھی ایک پرسنل چیز ہے, انفرادی چیز ہے. اگر آپ انگوٹھی آج پہنتے بھی ہیں یا نہیں بھی پہنتے ہیں تو شاید ہی کوئی کہے گا کہ نہیں آج اس نے انگوٹھی نہیں پہنا, جیسے آج میرے ہاتھ میں بھی انگوٹھی نہیں ہے, تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مومن سے باہر ہو گئے. استحباب میں سے مستحبات میں سے جو اہم بات ہے اس اہم بات کو میسج سے بہترین پیغام. کیوں استعمال کیا الف لام میم کا؟ کیونکہ پیغمبر جب بھی قرآن کی آیت کا ذکر کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, تو اس وقت مکے کے کافر جو ہے, قریش جو ہے, وہ اپنے کانوں کو بند کر دیتے, اپنے کانوں میں روئی ٹھوستے تھے. جہاں پیغمبر نے جیسے ہی ذکر کرنا شروع کیا وہاں سے ہٹ جاتے تھے. اب جیسے ہی پیغمبر نے کہا الف لام میم, وہ عربی کے جاننے والے تھے, پیغمبر کو اچھی طرح سے جانتے تھے, جیسے ہی الف لام میم کہتے تو وہ پریشان ہو جاتے کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. کم سے کم کان میں انگلی نہیں ڈالتے تھے, روئی نہیں ڈالتے تھے, ایک سسپینس کریٹ ہو جاتا. اس کے بعد فوراً ایک میسج دے دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میسج ڈیلیورڈ ہو گیا. اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے الگ مسئلہ ہے, لیکن بہت ہی زیادہ اس کا اثر ہوا مکے کے کافروں کے اوپر, کیونکہ ان سسپینس ورڈ کے بعد, الفابیٹس کے بعد فوراً ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج ان کے کانوں تک جاتا تھا, اور پیغمبر کے منہ سے نکلا ہوا میسج اور پیغام جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ ہمیں بہترین دین کی طرف دعوت دے. تو اسی سلسلے میں محسن عسکری علیہ السلام کا یہ جو حدیث ہے جس میں 4 انفرادی شکل کی صفتیں بتائی گئی ہے, لیکن ایک صفت جو بہت ہی اہم ہے اور آج کے دور میں ہم اس کی اہمیت محسوس کر رہے ہیں, اس کی ضروریت محسوس کر رہے ہیں. اس کے بعد دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا, خاک پر سجدہ کرنا. خاک پر سجدہ کرنا ایک غلط فہمی ہے کہ صرف اہل تشیع ہی, جعفری مسلک کے لوگ ہی خاک پر سجدہ کرتے. اگر آپ صحائح ستہ کا مطالعہ کریں, 11 چیزوں کے اوپر ہمارے اہل سنت کے علماء بھی کہتے ہیں کہ ان پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. 11 چیزیں بیان کی گئی, اور پوری تفصیل جو ہے وہ علامہ وحید الزمان نے جب صحیح بخاری کی تشریح کی ہے تو اس میں بیان کیا ہے کہ کن 11 چیزوں کے اوپر سجدہ جائز ہے. ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو اور پہننے کی چیزوں کو, استعمال کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر بہت ساری چیزوں کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے. آپ پتوں کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں, آپ پتھر کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ کچھ مراجع کہتے ہیں کہ اخروٹ کا جو اندر کا جو بیج ہے یا نٹ ہے اس کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا, لیکن اخروٹ کے چھلکے کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے. بادام کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا, لیکن بادام کے چھلکے کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے. تو ایک صفت یہ بتایا خاک پر سجدہ کرنا. اہمیت بتا رہا ہے کہ امام بیان کر رہے ہیں کہ خاک پر سجدہ کرنا کیا ہے, اور اس سے پہلے اکثر احادیث ہمیں ملتا ہے جس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ خاک پر سجدہ کرنا, اور بہتر یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ خاک پر سجدہ کرے, اور بہتر یہ ہے کہ خاک کربلا کے اوپر سجدہ کرے. خاک پر سجدہ کرنے کے بہت سارے صفات بیان کیے ہیں احادیث میں. ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں, ائمہ نے, کیونکہ یہاں پر بہت سارے
تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور کہیں کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ائمہ نے سائنس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کیا. جیسے میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، دعاؤں میں ہم ترجمہ نہیں پڑھتے. امام ایک دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ خدا جس نے ہوا کے اندر وزن رکھا، ایئر میں ویٹ رکھا. 1910 تک 1910 تک سائنٹسٹ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ایئر جو ہے وہ ویٹ لیس ہے، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. 1910 میں یہ ڈسکور ہوا کہ ہوا کے اندر بھی وزن ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ویٹ ہوتا ہے. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح کے بہت سارے دعائیں ہیں، احادیث بیان کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی تربت امام حسین پر سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کا نور زمین کے 7 تہت تک جاتا ہے، 7 لیئرز تک جاتا ہے. جنرل کلاسیفیکیشن جو ارتھ کا ہے وہ ہے 4 لیئرز، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن جو ارتھ کا کیا گیا ہے وہ 7 لیئرز کے بارے میں بات کیا ہے. اس کے سارے نام آپ آج بھی گوگل پر سرچ کرو گے 7 لیئرز آف ارتھ، آپ کو سارے نام مل جائیں گے. سجدے کے ذریعے، تربت کے ذریعے امام ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اس دنیا کا جو زمین ہے، جس کا تھکنس تقریباً 6401 کلومیٹر ہے، یہ جو زمین جو ہے وہ کتنا تھک ہے، کتنا موٹا ہے، اس کا تھکنس کتنا ہے، 6401 کلومیٹر اس کا تھکنس بتایا گیا ہے آج تک جو سائنس نے ڈسکور کیا ہے. اس تھکنس کے اندر 7 لیئرز ہیں. امام فرماتے ہیں کہ امام حسین کی تربت پر سجدہ کرنے سے اس کا نور جو ہے زمین کے 7 تہت تک جاتا ہے. 7 دوسرے جگہ دوسرا نشانی بتایا ہے، وہ اس کے پہلے بسم اللہ زور سے پڑھے نماز کے اندر. یہ بھی طریقہ ہے جس کی طرف امام نے ہمیں تعلیم دیا ہے، اشارہ دیا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر اکثریت جتنے بھی مسلک ہے وہ نماز میں پہلے سورے میں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن بلند آواز میں نہیں پڑھتے، دوسرے سورے میں بسم اللہ نہیں پڑھتے. لیکن ہمیں تاکید دی گئی ہے کہ جب بھی نماز ہو، چاہے آپ زور کی نماز پڑھیں جو آپ کو سکوت کے ساتھ پڑھنا ہے، زور بلند آواز میں نہیں پڑھنا ہے، عصر کی نماز جو ہے، لیکن بسم اللہ جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیا ہے. یہ نشانی ہے مومن کی کہ وہ زور سے بسم اللہ کی تلاوت کرے. اور سب سے اہم صفت جو مومن کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے وہ ہے زیارت عربی. ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ عربین کا زیارت کرے، عربین کے زیارت پر جائے. پہلے اہمیت یہ دیا ہے کہ خود سر مبارک، مقام سر مبارک امام حسین پر کھڑے ہو کر اس زیارت کو وہاں پر تلاوت کرے، وہاں پر پڑھے. اب جو زیارت پر نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کے لیے حکم دیا ہے کہ کم سے کم ایک اونچے مقام پر گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھے. کیوں یہ زیارت کی طرف ہمیں توجہ دلایا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں امام کے دور میں زیارت جو ہے وہ سب سے مشکل چیز ہے. زیارت پر جانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے، پیسے دینا پڑتا ہے. بنو عباس کا ایک بادشاہ تھا جس نے کہا کہ نہیں اس زیارت کو ہم بند کر دیں گے، تو اس کے وزیر نے کہا اس زیارت کو بند کرنے کا سب سے اچھا یہ ہے کہ زیارت پر جانے کے لیے ہیوی ٹیکس لگاؤ. جتنا ٹیکس لگاؤ گے لوگ زیارت پر کم جائیں گے. ایک بوڑھی عورت اس بادشاہ کے سامنے آیا، کہا کتنا ٹیکس لگایا، اتنا ٹیکس لگایا. تو اس نے وہ سارا مال لے کے اس کے پاس آ گیا، پوری زندگی کا سرمایہ یہ ٹیکس لے لو اور میں زیارت پر جانے کی مجھے اجازت دو. اور زیارت عربین جو آج کے دور میں ہمارے دور میں جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تجدید بیعت امام زمانہ ہے. اگر ہم امام کا انتظار کر رہے، امام کے ظہور کا انتظار کر رہے، تو عربین ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم امام کا انتظار کریں.
یہ صرف نہیں ہے کہ لوگ سینکڑوں کلومیٹر جو ہے وہ چل کر سفر کرتے ہیں، وہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک احترام ہے زیارت امام حسین کا کہ لوگ ساری پریشانیوں کو اٹھا کر اس زیارت کے لیے ہم کربلا پہنچتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، پچھلے سال دیکھیں، اس کے پہلے سال دیکھیں، دنیا بند پڑی ہوئی ہے لیکن کربلا جو ہے وہ کھلا ہے۔ لاکھوں کا مجمع آج بھی کربلا کے اندر موجود ہے، اور یہی زیارت اربعین سبب بنا کفر کو، منافقت کو، تشدد کو، پورے اسلام کے اوپر ایک منصوبہ جو کیا گیا تھا، اس منصوبے کو ختم کرنے کا سبب اگر آپ دیکھتے ہیں 3 سال پہلے، وہ صرف اور صرف زیارت اربعین میں جس طرح سے ISIS کو پیدا کیا گیا اور جس طرح سے ان کا زور چل رہا تھا عراق کے اندر، اور پوری طرح سے عراق کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے تیار تھے، اس وقت صرف 2 مرجے کا یہ کہنا ہے کہ اس سال زیارت اربعین پر آنا لازمی ہے۔ اور اس زیارت اربعین کے دن جو 3 یا 4 کروڑ کا مجمع جب کربلا کے اندر پہنچا تو ان کو بھی محسوس ہوا کہ یہ وہ قوم ہے، ان کے پاس وہ رہبر ہے، وہ رہنما ہے جن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اور اسی کے بعد یہ فتنہ کم سے کم دنیا اسلام سے کافی حد تک ختم ہو گیا۔ یہ طاقت ہے زیارت اربعین کا، جو انشاءاللہ کل دن میں ہم یہیں پر اسی مناسبت سے زیارت کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اور مسائل کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے اخوان قاسم صاحب ہے، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے طور طریقے سے مسائل پڑھی جائے۔ اس سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ کل صبح انشاءاللہ 10 بجے ہم سب یہاں پر حاضر ہوں گے۔ یہاں پر مرثیہ خوانی ہوگا، اس کے بعد نوحہ ہوگا، اور جلوس کا جو معاملہ تھا اس کے لیے ہم نے کوشش کیا تھا، ہمارے جو منتظمین ہیں، کمیٹی ممبرز ہیں، ہم نے اپلیکیشن بھی دیا تھا، اور ہمیں یہ خبر بھی ملا کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آدھا گھنٹے کے لیے جلوس بازار میں نکالا جا سکتا ہے، لیکن سب کے مشورے پر اور ہمارے SDM صاحب کے مشورے پر یہ فیصلے پر پہنچے کہ اس آدھا گھنٹے کے لیے بازار میں جلوس نکالنے سے بہتر ہے کہ ہم نے جس طرح سے عاشورہ کا جلوس قائم کیا تھا اسی طرح سے انشاءاللہ اربعین کا جلوس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین بأبی القاسم مصطفی محمد۔ من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صدق رسوله النبي الكريم۔ عزاداران ابا عبداللہ حسین، اولا
ذات اقدس الهی را حمد و ثنا صدقنا صدرا ادا بسپید پی لجبی کا ثانیا محمد نا آل محمد کا صلوات و درود جاری جسپید پی لجبی کا و ثالثا دشمنان ابا عبداللہ الحسین دشمنان آل محمد دشمنان اسلام کوئی کلان نفرین جاری جسپید پی لجبی کا حاضرین مجلس خدمت لا رسول گرامی اسلامی فقہ یہ قول کو حدیث کو کی مشہور نام ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات سرمایہ کرام تنصت انشاءاللہ مانے ارم کو تو تقریر جگہ کو سیوتان دی جگہ مثلا مانے ارس ابا عبداللہ الحسین فقہ جہلون مناسب اللہ تو مجالس انعقاد بنا دور نان یارا ثابت کی نان یاری محبت کو ابا عبداللہ الحسین نسبت لا چیپ دلچسپ ہو انشاءاللہ نان یارا پرنسپل کے کچھ بہترین طریقے کا نان یارا حاوتانس نان یارا چھوڑتانس کچھ ایسے نان یارے زندگی اختیار بچیں ضرورت ہو کھانا نان یارا وقت سامنے مختصر پرنسپل کے کچھ اختماس بانا کی گریز پہلے سے بنا دے فرض انشاءاللہ آئین تیرین اللہ حاضر پیغمبر گرامی اسلامی کے اپس کا سال پیومس ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا منتصنا حسین کے اپس مصباح الہدا مصباح یعنی من رقوت ان چراغ ان ہدایت یعنی ہدایت چھایت یعنی فدس قوت ان وسفینۃ النجاح دون مانے ارا نجات تمہیں بھی کشتین ابا عبداللہ الحسین کے اپو چھانا مختصراً ذرد کی مانے ارا تھومت ابا عبداللہ الحسین من تقسکا مانے اری یول کنیانو تو سے مانے ارا مجالس کن احتمام چھت دیانو مانے ارا تمام علماء کن شیرت مانے ارا تفسیر تمہیں اسلامی بارے ہوں قرآن بارے ہوں مانے ارا تفسیر تمہیں مانے یارا ہاو چوئے کہ اگر خداوند متعال اس انسان بنینو انسان دنیا کا خلق بس اتنا چیپ چرا بس و دیکھنا مانے یارے زندگی و گھر اس طریقے کا بچیں ضرورت کو تم دنما مانے یارا دیون مانے یارا سبب چھت مجالی سے ابا عبداللہ الحسین دیکھنا مانے یارا تصبشت کی ابا عبداللہ الحسین منطق نچین سو ہدایت وقت کو انسو پر بہت پاؤ چھانا مامک زیروے پہ قابل میں صرف دال دلت کی دلی نجات کنے انوک کی چیزوں اہل حرام شام نلوک سیان کربلا لہے زیارت لا کربلا نلوک سیان مدینہ لہے یک وقت امام زین العابدین کی اپا شخشی سوال بچلو اینا یا امام یارم دی جگہ میں سفر لسیوت لیکن ایران لوگ سے تم یعنی کا مسائل من امامو تم سے مگر یا امام یارم گم مسائل کو گم مصیبت پہ یارم تاقتل سوزل بنا امام فقس کا سر بیویتو رسپسون زستو الشام 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 امام فقس کا سر بیویتو لے انسان نا شاہی بکن میں پی مصیبت بتوسی تختل چنائنگا رحمت سو میں تنہ نیرہ تصفیت روز عاشورہ امام سجاد کے اپا تم من کلی نگلام دا تم من بابا قرم نقرم چاہیت باؤ باوے سر کنجناب آئیت با امام دا تم من کلی فرا علی ابا علی اکبر سوستو بات سن سے ابا سوستو قرم نقرم چاہیت با کرمالا تم من لیکن امام جو اس کا ساتھ دوست نا مصیبت تک کو شان یاتون ذرے شان یاتی سوزے زربنا دربار یزید سب مجمع آب مرزا سید بن یک وقت سکینہ اس کا ساتھ بیرلو کچی دیرلو مالا بابا سمیتنا بابا کو سید زرمو اچھول بنا یزید اشتیواز یک وقت حسین پی اپنے سر مبارک برداشت چکی کرتا اسے کیوں ایلو حضرت سکینہ پی اپنے دن پر کھولوانا سکینہ اس کا ساتھ بیرلو لے شخص مانا زچان رس پریشا ہے سکینہ سکسود با کتی داشتی کا مانا زچان شوزی سوزن میں
يد وقات براسك راسك سيبتك وتشتك عليك السر إمام حسين في الطجاق سيبتنان براسبة المناح سكينة في الطعام عبد الله الحسين كل رجال بابي سر مبارك بطن بنا رحمة لزم سنك السر بميلو بابا سلفة بغاية بايت باو لا ينفع ذلك انتمت بابا İmam Zeynel Abidin'i çapmış kastandos. İnşallah ki meclis kondu Dikir yazarın nerelere sabah çok rozı kıyamında Cehset bana kesler büvet aslat zahra yapıyoruz Nereye meclis yanıyor Nereye restan
وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ماتم حسین روتے ہوئے چار رہے زینب کا نکلنا خیموں سے ساجد کو اکثر یاد آیا روتے ہوئے لاچار رہے روتے ہوئے لاچار رہے زینب کا نکلنا خیموں سے ساجد کو اکثر یاد آیا روتے ہوئے لاچار رہے دربار ستمگر یاد آیا دربار ستمگر یاد آیا اور شام کا منظر یاد آیا زینب کا نکلنا خیموں سے ساجد کو اکثر یاد آیا روتے ہوئے لاچار رہے اس وقت علی کی بیٹی کو 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 عباس دلاور یاد آیا زینب کا نکلنا خیموں سے ساجد کو اکثر یاد آیا روتے ہوئے لاچار رہے دربار ستمگر یاد آیا دربار ستمگر یاد آیا اور شام کا منظر یاد آیا زینب کا نکلنا خیموں سے ساجد کو اکثر یاد آیا آیا ظلمدار ظلمدار علمدار عباس علمدار علمدار عباس میری فوج کے سالار عباس علمدار علمدار بلا کا جعفر تیار عباس علمدار علمدار بیٹا علی کا شیر ہے ام البنین کا اس کا الگ نشان ہے نانا کے دین کا نانا کے دین کا علمدار علمدار کربو بلا کا جعفر تیار عباس علمدار علمدار عباس میرے دوست کا سالار عباس علمدار علمدار کربو بلا کا جعفر تیار عباس علمدار علمدار بیٹا علی کا شیر ہے ام البنین کا اس کا علم نشان ہے نانا کے دین کا نانا کے دین کا کربو بلا کا جعفر تیار عباس علمدار علمدار کربو بلا کا جعفر تیار عباس علمدار علمدار ستمگر یاد آیا دربار ستمگر یاد آیا اور شام کا منظر یاد آیا
گئی تھی مقتل میں ساتھ حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین اے وہ غریب حسین وہ غریب حسین الشہید حسین وہ مظلوم حسین وہ مظلوم حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین مولا حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین اے وہ غریب حسین الشہید حسین وہ مظلوم حسین وہ مظلوم حسین ماتم کرو شہ کربلا کا کرو نہ ہو کیا پتا زندگی کرو ماتم کرو شہ کربلا کا کرو نہ ہو کیا پتا زندگی کا فریاد یا محمدن فریاد یا حسین فریاد یا حسین اصغر میں تیری ماں ہوں 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 میرے لال نے کہا ہو میرے لال نے کہا ہو سینے تمہیں لگاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے
میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیرے پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس بول سے گلے پر یہ دل جیسے جیلا بہنوں کو کیا بتاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند